آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کے ایک اور شرمناک اور تاریخ ساز کارنامے پر کہ کس طریقے سے ایک بدنام زمانہ لینڈ گریبر کی سفارش پر انسپکٹر عرفان آصف کو سر سید ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا۔ اس وقت جو آپ اسکرین پر یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ایک انتہائی بدنام زمانہ لینڈ گریبر کی ہے۔ دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، مجھے ان کا نام لینے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ اس تصویر میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹی انکروچمنٹ تھانہ ویسٹ کے ایس ایچ او سب انسپکٹر شایان جو ہے وہ اس بدنام زمانہ لینڈ گریبر کو عزت دے رہے ہیں، ان کی قدم بوسی کر رہے ہیں، ان کے لیے جھک رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اینٹی انکروچمنٹ تھانہ ویسٹ کے ایس ایچ او ہیں، جن کا کام جو ہے وہ سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والے لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، انہیں گرفتار کر کے پابند سلاسل کرنا ہے۔ اب اسی تھانے کا ایس ایچ او کس کو عزت دے رہا ہے، کس کے آگے جھک رہا ہے، کس کی قدم بوسی کر رہا ہے، جسے ہتھکڑیاں لگانی چاہیے، جسے پابند سلاسل کرنا چاہیے، جسے گولیوں سے چھلنی کرنا چاہیے، وہ ان کو ضرورت سے زیادہ عزت دے رہا ہے، کیونکہ یہی لینڈ گریبر جو ہے نہ صرف خود ان کی پوسٹنگ کا ذمہ وار ہے، بلکہ وہ اسی اینٹی انکروچمنٹ پولیس فورس کا جو ہے وہ ایک طریقے سے ان آفیشیل آئی جی ہے۔ ان کے پروٹوکول میں 4 گاڑیاں آگے اور 6 گاڑیاں پیچھے جو چلتی ہیں، وہ ساری کی ساری گاڑیاں اور ساری کی ساری جو پولیس ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کی پولیس ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا جو ہے بے لگام اور کس قسم کا جو ہے وہ لینڈ گریبر ہے کہ وہ پولیس جس کا کام جو ہے لینڈ گریبروں کو پکڑنا ہے، وہی پولیس انہیں عزت دے رہی ہے، ان کی حفاظت کر رہی ہے، ان کے کاموں میں جو ہے جو کہ غیر قانونی کام ہے، ان کاموں میں ان کی سہولت کاری کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اب بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اسی ایس ایچ او اینٹی انکروچمنٹ سیل کے جو ہیں شایان نے اسی بدنام زمانہ لینڈ گریبر سے اپنے ماموں انسپکٹر عرفان آصف کی سفارش کی کہ وہ انہیں سر سید ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگا دے۔ ان کا کہنا تھا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ماما نے فوری طور پر فون گھمایا ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کو، اور ویسٹ زون کے ڈی آئی جی نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوری طور پر جو ہے عرفان آصف کا ایس ایچ او سر سید ٹاؤن تھانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ یہ ہے اس وقت کے سندھ پولیس کی تباہ شدہ صورتحال کہ کس طریقے سے جو ہے وہ زونل ڈی آئی جیز لینڈ گریبر کے ایک ٹیلی فون کال پر جو ہے وہ دم ہلاتے ہوئے جو ہے وہ ان کے لاڈلوں کو جو ہے وہ تھانوں کے ایس ایچ او بنانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کس طریقے سے جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ تھانے کے ایس ایچ او شایان نے جو ہے وہ اپنے ماموں کو سر سید ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او جو ہے وہ چٹکی بجا کر جو ہے وہ لگا دیا۔ دوسری جانب جو ہے پچھلے ایک پروگرام میں نے ذکر کیا تھا خود کشمور کے نوجوان ایس ایس پی محمد مراد کی لاقانونیت سے متعلق کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے 24 تھانوں میں سے 16 تھانوں میں جو ہے وہ کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبلوں کو ایس ایچ او تعینات کیا ہے، اور اس میں زیادہ تر ان کے اپنے کلاس فیلو بتائے جاتے ہیں۔ ہماری اس خبر کے بعد انہیں بچانے کے لیے خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کو میدان میں کودنا پڑا، اور ان کے بعض کارناموں کو جو ہے وہ انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا کر ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ یہ وہی ایس ایس پی کشمور ہیں جن کے بارے میں خود بلوچستان کے آئی جی
عبد الخالق شیخ نے ایک بہت ہی خوفناک رپورٹ بھجوائی تھی ان کی سروس شیٹ کو سرخ کرنے کی شکل میں کہ یہ نوجوان اے ایس پی جو ہے ابھی پولیس فورس کو جوائن کیے ہوئے ان کے آرڈر کی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی ہے کہ انہوں نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. اب جب ان کی ابتدا میں کرپشن اتنی زیادہ ہے تو آگے چل کر جو ہے یہ تو کرپشن کے اور بھی سارے کے سارے ریکارڈ توڑ دییں گے. لہذا انہیں جو ہے وہ اگلے عہدے پر پرموٹ نہ کیا جائے. آئی جی بلوچستان کی اس رپورٹ کے نتیجے میں یہ 3 سال تک جو ہے وہ اپنے ڈیو پرموشن سے محروم رہے، لیکن اس کے بعد سیاسی اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف پرموشن حاصل کر لیا بلکہ سندھ میں اپنا تبادلہ کروا کر سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کے ذریعے اپنی من پسند پوسٹنگیں حاصل کر کے اپنے اسی روش کو جو ہے اس میں مزید 4 چاند لگاتے ہوئے کرپشن کے اور بھی بہت سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے. یہ میں بات کر رہا ہوں ایس ایس پی کشمور محمد مراد کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کشمور ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ کانسٹیبلوں کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت چلا رہے ہیں. پہلے میں نے ذکر کیا تھا خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لینڈ گریبروں کے فون پر جو ہے وہ ان کے فرمائشیں پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی دم ہلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جو تصویر میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ناظرین، اسی طرح کی ایک تصویر پہلے بھی غلام نبی میمن جب آئی جی تھے ان کے دور میں بھی وائرل ہوئی تھی کہ کس طریقے سے یہی لینڈ گریبر جو ہے وہ ایک پولیس انسپکٹر غلام حسین بھٹو کی پرموشن پر جو ہے وہ ان کو پرموشن کا سٹار جو ہے وہ ان کے شولڈر پہ لگا رہے تھے. وہ تصویر وائرل ہوئی جس پر آئی جی نے جو ہے اس انسپکٹر ریاض بھٹو کو جبری ریٹائر کر دیا تھا کہ انہوں نے ایک لینڈ گریبر سے اپنے پرموشن کا سٹار لگا کر سندھ پولیس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا. لیکن یہاں پر تو تصویر وائرل ہو گئی اور کسی نے جو ہے وہ ایس ایچ او اینٹی انکروچمنٹ تانا ویسٹ کے جو ہے وہ شایان کو نہ تو سسپینڈ کیا، نہ کسی نے ریورٹ کیا، نہ ہی کسی نے اسے ڈسمس کیا، بلکہ ان کے سفارش پر جو ہے ان کے ماموں کو سر سید ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا. اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ جو ہے بربادی سندھ پولیس کی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن چلتے چلتے ایک اچھی خبر شیئر کرتا چلوں کہ ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا کیا کہتے ہیں ساؤتھ کے علاقے میں منشیات کی پھیلتی ہوئی وبا کو روکنے کے حوالے سے. کون سے ہائی رسک ایریا ہیں جہاں پر ہم منشیات کی فراہمی جو ہے اس کو توڑ سکتے ہیں، اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے میرے آفس کے اندر پیرنٹس، ٹیچرز اور ممبرز آف سول سوسائٹی ان کو مدعو کیا اور ان کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ جو ہیں وہ ایسے سیمینارز کیے، ان کے ساتھ ڈسکشنز کی، جس کے نتیجے میں ہم نے اس صورتحال کو ٹیکل کرنے کے ڈفرینٹ جو ہے وہ مواقعوں کے اوپر اور اس کے علاوہ ایکشن پلانز کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی. اس کے نتیجے میں اس کا تمام جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ جو جنوبی ضلع ہے اس میں ہم نے ایک اینٹی ڈرگ پالیسی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے. سیکنڈ پارٹ اس کا یہ تھا کہ ہم نے صورتحال میں یہ جج کرنے کی کوشش کی وہ کون سے ہائی رسک ایریا ہیں جہاں پر ہم منشیات کی فراہمی جو ہے اس کو توڑ سکتے ہیں، اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ تھے ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا، جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، بہت جدوجہد کی ہے کہ کراچی کے اس پوش علاقے کی جو بگڑی ہوئی نسل ہے انہیں جو ہے وہ کوکین، آئس، ویڈ اور دوسرے دنیا بھر کے ہزاروں قسم کے جو نشہ ہے ان سے انہیں دور رکھ سکے. اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ آگاہی کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے. ڈیفینس کے علاقے میں واقع جتنی بھی درسگاہیں ہیں ساؤتھ میں، وہاں پر جا کر جو ہے باقاعدہ وہاں ان نوجوانوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے
بہتر نہیں ہے. یہ تباہی ہے, آپ کی صحت کی بربادی ہے, آپ کے ذہن کی بربادی ہے, اور آپ بالکل جو ہے وہ خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا باعث بن رہے ہیں اس قسم کے نشوں کے استعمال کی وجہ سے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ آگاہی کی مہم بھی بہتر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جو یہ ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں جو کہ اب بھی ہو رہی ہے, کبھی بھی اس میں کوئی خلل نہ پڑ سکی, انہیں کسی نے روکنے کی ہمت یا جرت نہیں کی, یا پھر ان کے پاس اتنے وسائل یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی ڈانس پارٹیوں کو روک سکے. کیونکہ ڈانس پارٹیاں کروانے والے جو ہے وہ بہت ہی طاقتور لوگ ہوتے ہیں, اس ڈانس پارٹی میں جانے والے ان سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کر جو ان ڈانس پارٹیوں کو ارینج کرتے ہیں وہ بھی بڑے زوراور لوگ ہوتے ہیں. جب تک ان ڈانس پارٹیوں کا سلسلہ نہیں روکا جائے گا, اس وقت تک کسی کا باپ بھی جو ہے ڈیفینس کی اس نوجوان نسل کو جو ہے اس زہر سے, اس وبا سے, اس بیماری سے, اس تباہی سے نہیں بچا سکے گا. آپ ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, آپ 10 بار جو ہے وہ اپنی آگاہی کی مہم چلائیں, آپ انہیں بتائیں, آپ انہیں آگاہ کریں, آپ انہیں سمجھائیں کہ یہ زہر ہے, یہ زہر ہے. لیکن جب تک آپ عملی طور پر جو ہے ان ڈانس پارٹیوں کو نہیں بند کروائیں گے, ان ڈانس پارٹیوں کو ارینج کرانے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی نہیں کریں گے, چاہے آپ کو ان کے لیے قانون سازی کیوں نہ کرنی پڑے. اور اس قسم کی جو ارینجمنٹ جو لوگ کرتے ہیں, اور پھر ان ڈانس پارٹیوں میں جو یہ کوکین, آئس اور یہ جو دوسرا ویڈس وغیرہ جو ہے یہ جو لوگ سپلائی کرتے ہیں, ان کے خلاف جب تک آپ کریک ڈاؤن نہیں کرو گے تو یہ سب کا سب جو ہے وہ آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اس محنت کا کوئی نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا جب تک ان ڈانس پارٹیوں کو ایک سنگین جرم قرار دے کر ان کی بندش کے لیے کوئی یقینی حتمی اقدامات آپ نہ کریں. تو اس وقت تک جو ہے یہ تمام کے تمام آگاہی کی جو مہم ہے یہ دھوئیں کے مانند ہے. دھواں جس طریقے سے ہوا میں تیلیل ہو جاتا ہے, راکھ زمین پر بکھر جاتی ہے, کسی کو نظر نہیں آتا. اس آگاہی کی مہم کا بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ان ڈانس پارٹیوں کو جو ہے وہ ایک سنگین جرم ڈکلیئر کر کے انہیں بند کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں. یہ میرا مشورہ ہے ساؤتھ زون کے DIG اسد رضا کے لیے, یہ میرا مشورہ ہے ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان تنوری کے لیے, اور یہی میرا مشورہ ہے سندھ پولیس کے IG جاوید عالم اوڈو کے لیے. چلتے چلتے ایک اور ہلکی پھلکی خبر بریک کرتا چلوں کہ ایک نیا بروکر اس وقت میدان میں کود پڑا ہے SHOs لگوانے کے حوالے سے, یعنی تھانے بکوانے کے حوالے سے. نام ان کا شکیل تنولی آیا ہے کہ شکیل تنولی جو ہے وہ پیسے لے کر جو ہے وہ کسی کو بھی کسی بھی تھانے کا SHO تعینات کروا لیتا ہے. 2-3 تھانوں میں جو ہے انہوں نے SHO لگوائے ہیں اپنے, جس میں ایک خود کیماڑی ٹاؤن میں ہے, ایک جو ہے کورنگی گودام چورنگی کے ٹاؤن میں جو ہے وہ کسی کی پوسٹنگ کرائی ہے, ایک انہوں نے بلدیہ کے علاقے میں کسی کی پوسٹنگ کروائی. تو یہ شکیل تنولی کس کا بروکر ہے, ان کی لگامیں کن کے ہاتھ میں ہیں, یہ کس کے لیے کام کرنا ہے, کس کی بدنامی کا, کس کی بربادی کا, کس کی تباہی کا یہ اس وقت ذمہ وار بن رہا ہے, یہ کس کی کرپشن کا اس وقت چلتا پھرتا اشتہار بن گیا ہے. اسے کم از کم اسے روکنے کی, اسے لگام دینے کی ضرورت ہے. یہ تھا اس وقت ہمارا پروگرام, اسی کے ساتھ ناظرین رہ جاتا ہوں. اللہ حافظ.